شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں اس کا ذکر قرآن شریف کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65، پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 اور 166 کے اندر بھی موجود ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال کر دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ سینیچر یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر کے کنارے آتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کے پاس جا کر انہیں بھگایا اور انہیں یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینیچر یعنی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سینیچر یعنی ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان اللہ کے نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا، وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے کے اوپر ان سب کو بندر بنا دیا۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ بھی طاقت نہیں موجود ہے تو ہم اس فعل کو اپنے دل میں برا جانیں۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسلامی نالج اور دینی تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسین شیخ 2.0 کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں۔ شکریہ۔